प्रोग्राम आवाज़ जरस के सामीन की खिदमत में महमूद अहमद का सलाम व आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन, ये बात आपके मुशाहिदे में भी आई होगी कि हमारे मुआशरे में कुछ लोग बगैर किसी वजह के दूसरों का मजाक उड़ाते और ये फेल एक खेल सा बन गया है जो कि इंतहाई गलत और तकलीफ दे अमल है। कुरान हकीम की सूरतुल हुजरात में अल्लाह सुब्हानहू तआला का इरशाद है जिसका मफहूम है, ऐ ईमान वालों, मर्द दूसरे मर्दों का मजाक न उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे को ऐब ना लगाओ और ना किसी को बुरे लक़ब दो। ईमान के बाद फिस्क में नाम पैदा करना बहुत बुरा है, और जो तौबा ना करें वही जालिम लोग हैं। सामीन, इस आयत की इब्तिदा में जिसका तर्जुमा आपने सुना, अहले ईमान को मर्दों और ख़वातीन दोनों से अलग अलग ताकीदन कहा गया है कि कोई किसी का मजाक ना उड़ाए। मजाक उड़ाना इंतहाई बद अखलाकी की बात है। यह बात वाज़ेह है कि एक शख्स दूसरे किसी शख्स का मजाक उसी वक्त उड़ाता है जब वो खुद को उससे बेहतर और उसे अपने से हकीर और कमतर समझता है। हालांकि अल्लाह ताला के यहाँ ईमान और अमल के लिहाज से कौन बेहतर है और कौन बेहतर नहीं है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ही को है। इसलिए खुद को बेहतर और दूसरे को कमतर समझने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। कहते हैं कि दूसरों का मजाक उड़ाने की आदत मर्दों की निस्बत औरतों में ज्यादा होती है, इसलिए औरतों का अलग से जिक्र करके उन्हें बतौर खास इससे रोक दिया गया है। जबकि एक हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लोगों को हकीर समझने को किब्र से ताबीर किया गया है, और किब्र अल्लाह सुब्हानहू तआला को पसंद नहीं है। किसी का मजाक उड़ाना वैसे भी बुरी बात है, लेकिन कुछ चीजों का मजाक उड़ाना तो इंसान को हलाकत के गढ़ों में फेंक देता है। मसलन अपने दीन का मजाक उड़ाना या दीनी मालूमात का मजाक उड़ाना, ये किसी मोमिन का काम नहीं हो सकता कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का मजाक उड़ाए, नौज़ुबिल्लाह, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात या किसी सुन्नत का मजाक उड़ाए। यहाँ इस बात का तज़किरा इसलिए किया जा रहा है कि आज के इस दौर में कुछ मुसलमान इस कदर तनज़्ज़ुल का शिकार हो चुके हैं कि बसा औकात वो अपने ही दीन का मजाक उड़ाने लगते हैं। ऐसा करना इंतहाई नुकसानदेह है। अगर आप कहीं ऐसी मजलिस में हो जहां दीन की किसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा हो, तो उसके बारे में कुरान हकीम का हुक्म यह है कि फिर तुम उस मजलिस में मत बैठो, यानी दीन का मजाक उड़ाने वालों की सोहबत इख्तियार करना दुरुस्त नहीं है। ऐसा ना हो कि तुम भी उनमें शुमार होने लगो। सामीन, मजाक उड़ाने की एक शक्ल नकल उतारना भी है। किसी शख्स के लिबास की नकल उतारना, उसकी गुफ्तगू की नकल उतारना और उसका मजाक उड़ाना, यह भी दुरुस्त नहीं है। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं पसंद नहीं करता कि मैं किसी की नकल उतारूं, खा मुझे इतना और इतना मुआवजा मिल जाए, यानी भारी रकम भी कोई दे और उसके बदले मुझे किसी का मजाक उड़ाने के लिए कहा जाए, तो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। वो इसलिए कि कोई भी शख्स अपनी नकल उतरवाना पसंद नहीं करता। जिसके अंदर थोड़ी सी भी गैरत हो, वो ये पसंद नहीं करता कि कोई उसकी नकल उतारे। तो फिर अगर हम अपने लिए कोई बात पसंद नहीं करते तो दूसरों के लिए कैसे पसंद करते? मोमिन होने का मेयार तो यह है कि इंसान अपने भाई के लिए वही पसंद करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की कसम, वो शख्स मोमिन हो नहीं सकता कि जब तक वो दूसरे के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। किसी की दिल आजारी और किसी की तकलीफ पर खुश होना भी अच्छी बात नहीं है। मसलन एक शख्स किसी वजह से रो रहा है, मसलन वो चलते चलते गिर गया या उसे चोट आ गई, तो इस हालत में उस पर हंसना ये अच्छी बात नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही तालीम दी है कि मुसलमान वो है जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف پر خوشی کا اظہار نہ کرو، یعنی اگر کوئی کسی تکلیف یا دکھ میں مبتلا ہے تو اس پر خوش مت ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو رحم فرما دے اور تمہیں اس آزمائش میں ڈال دے۔ صحابہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر کر رہے تھے، ان میں سے ایک شخص سو گیا، کسی نے جا کر اس کے تیر چھپا دیے، یعنی شرارت کی۔ جب وہ شخص جاگا تو ڈر گیا کیونکہ اس کے تیر وہاں نہیں تھے۔ اس پر لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہنسنے کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ اس شخص کے تیر چھپائے گئے ہیں، جس پر یہ شخص گھبرا گیا ہے اور اس کی گھبراہٹ پر باقی ہنس رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو خوف زدہ کرے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ عام طور پر ہم ایسی حرکتیں کر کے انجوائے کرتے ہیں، اچانک کسی کو ڈرا کر یا خوف زدہ کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کو پریشان کر کے کسی کی چیز چھپا کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ یہ باتیں دین اسلام میں بد اخلاقی کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسروں کا مذاق اڑانے کے معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر کچھ اور باتیں بھی پائی جاتی ہیں۔ مثلا بعض اوقات لوگ مجلس میں یا محفل میں بیٹھ کر دوسروں کے چلنے کے انداز کا یعنی چال وغیرہ کا مذاق اڑاتے ہیں۔ فلاں ایسے چلتا ہے۔ کوئی شخص مجلس میں شامل ہونے کے لیے آ رہا ہو تو دور سے اسے آتا دیکھ کر اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں اور آپس میں طے کر لیتے ہیں کہ چلو آج مل کر اس کا ریکارڈ لگاتے ہیں۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکول اور کالج کے اندر کچھ طالب علم اپنے ٹیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کیا ہم پسند کریں گے کہ ہمارے والدین کا کوئی مذاق اڑائے؟ تو دین اسلام میں ٹیچر کو تو والد کا درجہ دیا گیا ہے۔ کوئی پارٹی ہو، کوئی ایونٹ، کوئی بھی موقع ہو، ٹیچر کا مذاق اڑانا کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ معذور لوگوں کا بھی مذاق اڑاتے ہیں جو صحیح چل نہیں سکتے یا بول نہیں سکتے۔ مثلا بولنے میں کوئی ہکلاتا ہے تو لوگ اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی لنگڑا کر چلتا ہے تو اس پر ہنسنا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی نظر کمزور ہے، صحیح طور پر دیکھ نہیں سکتا تو اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی شخص کے منہ سے کوئی غلط لفظ نکل گیا تو اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ چلتے ہوئے کوئی پھسل کر گر گیا تو اس پر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کس قدر انسانیت سے گری ہوئی یہ حرکتیں ہیں کہ ہنسی کی سوجی تو کس بات پر؟ دوسروں کی تکلیف پر۔ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض کم پڑھے لکھے لوگوں کے گھروں میں بچیوں کا رشتہ دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پھر واپس آ کر ان بچیوں کی چال ڈھال، چہرہ، ناک اور آنکھ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بھائی اگر آپ کو کسی کی بچی پسند نہیں آئی ہے تو اس میں عیب نکالنے اور اس کا مذاق اڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح کسی فرد پر طنزیہ مسکرانا اور کسی کو دیکھ کر آنکھوں کے اشاروں سے کسی کا مذاق اڑانا، یہ تمام باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت شدت کے ساتھ لوگوں کو دوسروں کا مذاق اڑانے یا کسی کی ہنسی اڑانے سے منع کیا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ بسا اوقات ایک شخص دوسرے شخص کا مذاق اڑاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اس شخص کو اس مصیبت سے نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے اس کا مذاق اڑایا گیا ہے، اور مذاق اڑانے والے کو اس مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یہ دنیا میں مذاق اڑانے والے کی سزا ہے، اور روز قیامت حساب کتاب تو الگ سے ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دین میں ہمیں ہنسنے سے منع کیا گیا ہے یا مذاق کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کچھ جائز صورتیں ایسی ہیں کہ جنہیں سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی گفتگو کو دلچسپ اور ہلکا پھلکا بنا سکتے ہیں، اس میں مزہ پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کسی کے عیب کا مذاق اڑایا جاتا ہے، نہ کسی کی تحقیر مقصود ہوتی، نہ ہی کوئی غلط بیانی ہوتی ہے، اور نہ ہی کسی کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے، نہ ہی کسی کے حسب و نسب پر بات ہوتی۔ بس گفتگو کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے بات بھی ہو جاتی اور مجلس یا محفل میں شگفتگی بھی پیدا ہو جاتی۔ دین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر وقت
سنجیدہ ہی رہے۔ یہاں یہ بات سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ مذاق اور مزاح میں فرق ہے۔ مذاق میں تو عموماً کسی کو رسوا کر کے کی گئی بات دوسروں کو ہنسانے کے لیے کہی جاتی ہے، اور مذاق میں جو بات کہی جاتی ہے اس سے کسی کو رسوا نہیں کیا جاتا۔ البتہ عمدہ طریقے اور انداز بیان سے محفل میں شگفتگی پیدا کی جاتی ہے۔ اس میں نہ تو جھوٹ کا عنصر شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کسی کی بے عزتی مقصود ہوتی ہے۔ بہرحال کسی کا مذاق اڑانا ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اس سے ہمیں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی بہترین سمجھ بوجھ عطا فرمائے تاکہ ہم ان تمام غلطیوں اور خرابیوں سے بچ سکیں جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں دشواریوں اور مصیبتوں کا باعث ہوں۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز